الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین آنکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہو سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہو سونے لو وائے نی جے تیرا گزر ہوئے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل سجا کے محفل سجا کے شاید میرے آقا دا اے تو بھی گزر ہووے آقی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے اے دل وچ نیازی دے
شہر اندر میری بھی قبر ہووے آکی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ قابل سادہ احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء ودوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں پیاریاں سونیاں زلفہ والے احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک زندگی دی نعمت عطا فرمائی، اس دی اندر اتنا اضافہ فرمایا، آج ایک اور جمعہ پڑھنا پڑھونا نصیب ہو گیا۔ دعائے اللہ تعالیٰ تمام نو وقت دے نال ٹائم نہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورت نور دے آیت دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا۔ رب فرماؤندہ ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فجورہم۔ اے محبوب فرما دیو، کہہ دیو، مسلمان مردان حکم دیو کی کرو، نظران نیچیاں رکھو اور شرم گاما دی حفاظت کرو، شرم گاما دی حفاظت کرو یعنی زنا دے کڑو بچو۔ اس تو اگلی آیت اندر قرآن نے پھر کیا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُجُورَهُنَّ۔ اے محبوب حکم دیو مسلمان عورتانوں کہ اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھن، شرم گاواں دی حفاظت کرن، بدکاری تو بچن۔ قرآن دیاں دو آیتاں دا تھوڑا تھوڑا حصہ تواڈے سامنے۔ قرآن نے کی کیا مسلمان مردان تو مسلمان عورتان، بے ایمانہ دا ذکر نہیں، مسلمان مرد مسلمان عورت کی کرو، نگاہاں تھلے رکھو، نگاہاں دی حفاظت کرو، اپنی نگاہ نو نہ چکو، خام مرد ہوئے۔ اسلام نے قرآن نے دومان حکم دیتا ہے نگاہ تھلے رکھو، مسلمان مرد مسلمان عورت نگاہ تھلے رکھو، چکو نہیں، بار بار کسے وال نہ ویکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنات و سلام دا فرمان فرمایا جو بد نگاہی ہے ویکھنا ویکھنا ایک فتنہ ہے، کسے وال ویکھنا کی ہے فتنہ ہے، مرد دا عورت نو ویکھنا ایک فتنہ ہے۔ جناب عیسیٰ کہندے نے اے پہلا ہتھیار شیطان دا جڑا چل گیا، اے او تیر ہے جڑا قضا نہیں جاندہ۔ پہلا حکم قرآن نے کی دیتا نگاہ تھلے رکھو، پہلا حکم کی بولو نگاہ تھلے، جو نگاہ تھلے رکھو گے پھر زنا کو بچ جاؤ گے۔ پہلا حکم مسلمان مرد ہوئے مسلمان عورت ہوئے کیے نگاہ اچھا بولو نگاہ تھلے رکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہندے نے پہلا تیر شیطان دا نگاہ یہ ویکھنا۔ داؤد نبی نے اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی پتر شیر مگر چلا جائے، کدے مگر کالے ناگ سب پیچھے چلا جائے لیکن عورت دے پیچھے نہ جائے۔ داؤد نبی
وجہ کی ہے شیر تو خطرہ ہے پھاڑ دے گا مار دے گا سپ ڈنگ مارے گا بندہ مر جائے گا علماء اس لفظاں دی تفسیر لکھ دینے شیر مار دے گا سپ ڈنگ مارے گا بندہ مر جائے گا دوواں وچ جان دا خطرہ ہے لیکن عورت تو داؤد نبی نے منع اس لئے کیتا عورت پیچھے جائیں گا اتھے ایمان دا خطرہ ہے کیوں میرے نبی دی حدیث سے پاک سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جسے بندہ زنا کردہ ہے وہ ایمان والا نہیں ہوندہ کسی اور دی گل ہوندی بندہ کہندا جی ایویں ہی نبی دا فرمان ہے فرمایا جسے زانی زنا کردہ ہے اودے وچ ایمان نہیں ہوندا ایمان اس چوں نکل کے سرانے کھڑا ہو جاندا ایمان کتے ہوندا جی سرانے کھڑا ہو جاندا ہے اور میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو ایمان تو بغیر بندہ جنت وچ نہیں جائے گا میرے نبی نے فرمایا بلال سونے حکم فرما اٹھ اعلان کر دے جنت وچ ہو جائے گا جڑا ایمان والا ہو جائے بے ایمان جنت وچ جانا بولو بولو بے ایمان جنت وچ جانا کیوں حکم کدا ہے میرے نبی دا فرمان کہ اودے کول ایمان اس ٹائم ہوندا جڑا نبی دا کلمہ پڑھن والا نبی دی گل تے مننا چاہیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے اور دا چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دینا زارے کونوں رج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کونوں رج دائی نہیں سونائے ہو جیا جاگ وچوں لب دائی نہیں سونائے ہو جیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کریم نے جسے جنت نو پیدا کیتا اللہ کریم نے جنت نو بنایا کیڑی جنت جڑی کسے آنکھ نے ویکھی نہیں کسے کان نے سنی نہیں او جنت جدے وچ ہر چیز ہے کوئی بندہ سوچ نہیں سکدا او جنت کیڈی لائے اللہ کریم نے جنت نو پیدا کیتا پیدا کرن تو بعد رب نے کیا اے جنت تن پتہ ہے میں رب ہاں میں قہار بھی ہوں میں جبار بھی ہوں میں مالک ہوں میں خالق ہوں جی مولا میں نے پتہ ہے تو مالک بھی ہے خالق بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے رب نے کیا جنت دنیا منتا منگے کی میں جنت وچ جانا ہے میں جنت وچ جانا ہے اے جنت میں نے اپنی عزت و جلال دی قسم ہے میں مالک ہاں میں خالق ہاں میں نے اپنے رب ہون دی قسم ہے میں نے اپنے مالک ہون دی قسم ہے اے جنت میں تن چاواں نال بنایا تیرے وچ بڑے نیکوکار ہون گے تیرے وچ بڑے بڑے اعلی لوگ ہون گے تیرے وچ اے جنت جیڑا آ جائے گا کدی بڈھا نہیں ہوئے گا جنت وچ جیڑا چلا گیا بڈھا بولو بولو بڈھا نہیں ہونا سرکار تشریف فرمانے کے بی بی جلدی آ گئی کہندی یہ سونے میرے واسطے کی حکم ہے میرے نبی مسکرا کے کیا بڈھا جنت میں چاہیے بڈھا جنت میں بی بی رون لگ پئی رو گیا دیئے سونے ساڑھا کی بڑھے گا میرے نبی مسکرا رہے ہیں میرے نبی مسکرا رہے ہیں سونے میں پریشان توڑے خدمت وچ آئی توڑا ابو ہے جتو خالی کوئی نہیں مڑے میرے نبی نے مسکرا کے دوجی ویری کیا جنت وچ بابا کوئی نہیں جانا بڑی مائی کوئی نہیں جانی بی بی ہو رون لگ پئی سونے ساڑھا کی بڑھے گا میرے نبی نے فرمایا میں تے نہیں کیا تو نہیں جانا میں اتنی کیا تو نہیں جانا میں تے کیا جنت وچ بڑھا کوئی نہیں جانا بڑھی مائی کوئی نہیں جانی سونیا جنت وچ کون جائے گا فرمایا ہر بڑھا جوان ہوئے کو جائے گا جنت وچ تے بابا جانے کوئی نہیں سارے جوان ہونا سرکار نے بھی نہیں کیا حسن حسین جنتی جوانہ تے سردہ
تے صرف جوانہ سرکار نے بڑھے کدھر گئے شہزادے جنتی جوانہ دے سر نبی دی حدیث ہے پھر بڑھے کدھر گئے سرکار نے فرمایا بابا کوئی نہیں دینا او جنت تے ہر ایک جوانی میں جائے گا او جنت جتے بڑھا کوئی نہیں ہوئے گا او جنت جتے مسلمان بندہ مومن نو حورا ملن گئیاں او مسلمان مرد جنہوں جنت وچ محل ملن گے ایڈے ایڈے سونے محل ہون گے جڑے کسی آنکھ ویکھے نہیں کسی کن سنے نہیں او جنت نو رب کی کہندا ہے میں نے اپنے عزت و جلال دی قسم ہے میں نے اپنے رب ہون دی قسم ہے میں نے اپنے مالک ہون دی قسم ہے میں تے نہ وعدہ کردہ 4 بندے تیرے وچ نہیں آن گے رب وعدہ کتنا کر رہے ہیں جی بولو بولو کتنا 4 بندے تیرے وچ نہیں آن گے اے جنت میں تن بنایا 4 نہیں آن گے یا اللہ کیڑا نہیں آئے گا رب نے فرمایا شرابی نہیں میں تیرے وچ آن دیاں دوجا میں زانی تیرے وچ نہیں آن دیاں گا تیجا میں چغل خور تیرے وچ نہیں آن دیاں گا چوتھا دیوس دا میں نو دا بے غیرت 4 بندے میں تیرے وچ نہیں آن دیاں گا مسلمانوں غور کرو رب قسمہ چکدہ ہے میں نہیں آن دینا دسو رب قسمہ چکدہ ہے میں تیرے وچ جنت کے 4 بندے آن دینے بولو صحیح ہے 4 بندے آن دینے شرابی نہیں آن دینا زانی نہیں آن دینا چگل خور میں نہیں آن دینا دیوس بے غیرت میں نہیں آن دینا نبی کہندے نے میرے نبی نے فرمایا لے میری امت 6 گلاں دی ضمانت دے دیو کنیا دی جی 6 گلاں دی ضمانت دے دیو میں محمد رب دا محبوب رحمت للعالمین نبی رب دا محبوب نبی رب دا یار نبی ودوہا دے چہرے والا نبی واللیل دیاں زلفہ والا نبی علم نشرہ دی چھاتی والا نبی اور مزمل تے مدسر دیاں چادہ اوران والا نبی توڑے نال وعدہ کرنا کل قیامت دا دل نوئے گا جنت دا زامن میں ہوں جنت دا زامن میں ہوا گا اور دسو کسے ہور دا وعدہ نہیں امام الانبیاء دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے بولو بولو جھوٹا ہو سکتا ہے کیونکہ میں بارہا مرتبہ ہی کہنا ساڑھا مانوی نبی نمازاں فرض ہیں پڑھنی چاہی دی ہے روزہ فرض ہیں ہائی زکاة کرنا چاہی دی بندہ انکار کرے کافر ہو جاندہ نہ کرے کو نکارے لیکن نمازاں دا مان کوئی نہیں 6 گلاں کینے میرے نبی نے کی نمبر 1 میرے نبی نے فرمایا میری امت جھوٹ نہ بولنا ہر بندہ انہیں احتساب اپنا خود کرے عزیت کہنے ہیں بس جنت چلے جانا جنت نبی دا فرمان 6 گلاں دا وعدہ نمبر 1 گل کرنا جھوٹ نہ بولنا سچی گل کرنا نمبر 2 امانت توڑے کون ہوئے خیانت نہ کرنا کسی دی کوئی چیز ہوئے اس میں توڑنا بولو بولو کسی کوئی چیز ہوئے توڑنا اسی کار چنگے پلے ہونے ہم مسیدیاں آگے دی لیٹا توڑ جانے امانت دی خیانت نہ کرنا میں حقیقت گل کر رہے سن کار بلب ایک وقت بڑھتا ہوئے سانو دا احساس ہے کہ بلب بڑھتا پہ مسیدیاں 4 لیٹا بڑھدیاں چھڑ کے کار چلے جائی جائے یہ بھی امانت چو خیانت ہے امانت وچ خیانت نہ کرنا میرے نبی نے فرمایا نمبر 3 وعدہ خلافی نہ کرنا وعدہ کرو پورا کرنا وعدہ خلافی میں غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو موضوع بیان کیتا سی ادھر میں وہ بیان کر چکیاں کہ وہ کمیں گیا سی تو کمیں واپس آیا سی وعدہ خلافی نہ کرنا نمبر 4 اپنیاں نظرہ تھلے رکھنا اپنی نگاہ تھلے رکھنا نمبر 5 اپنے ہتھاں نو روک کے رکھنا کسے تکلیف نہ دینا کئی بندے نے انہوں تھوڑا جہا کوئی پیسہ آ جائے تھوڑی جی کرسی مل جائے ایویں اگلے چبڑا مسوٹ جاندے کہ تکا مار کے تھوڑا مار ہتھاں نو روک کے رکھنا نمبر 6 اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرنا زنا تو میرے نبی نے فرمایا 6 گلاں دے ضامن تسی بن جاؤ قیامت دا دن ہوئے گا
سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپ رہی نفسا نفسی دا عالم ساری مخلوق چلدی جسے سمجھے انہوں نے حساب کتاب نہیں شروع پہ ہوں توجہ قیامت دا منظر کوئی اہم منظر نہیں ہے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر دی امت کھڑی ہے سورج سوا نیزے تے ہون ہزارہ میل دور ہے تے آج 8 ہار چے گرمی برداشت ہوں دی تے سوا نیزہ کنے کو ہے گا 7-8 فٹ دا نیزہ ہوندہ ہے سوا نیزہ یعنی انہیں کلالو جی میں اچھاتے ایک مسئلہ سمجھاؤں ایتے سورج آئے ایتے بندہ کھڑا ہے سورج سوا نیزے تے نفسا نفسی دالا میں پسینہ آئے کسے نے گٹیاں تک کسے نے گوڑیاں تک کسے نے تُزی تک کسے نے چھاتی تک کسے نے منہ تک کسے نے سر تک کوئی سے نے اتنا پسینہ ہے اپنے پسینے چاپے ڈبان دے ایک قیامت ہے قیامت دا دن ہے ہن حساب کتاب شروع نہیں پیا ہوندا کی کریے انہیں کہا یار دنیا وچ جس ویلے کوئی مسئلہ بندا سی اسی مولویاں دے کول جاندے سا مولوی جی آ مسئلے دا حل کی ہے چلو مولویاں کول چلیے چلو عالماں دے کول چلیے جسے عالماں دے کول آن گے مولویاں کول آن گے حضرت جی مسئلے دا حل دسو مولویاں مسئلے دا حل کی دسیا ان کرو رب دی بارگاہ وچ کوئی شفارسی لبو رب دی بارگاہ وچ کوئی کنوں لبیے کیا آدم نسل انسانیت دا بابا ہے آدم نسل انسانیت دا چلو بابے دے کول چلیے بابے دے کول ساری قوم مولوی اگے گئے قوم پیچھے پیچھے بابا نسل انسانیت دا باپ ہے اوکھا ٹائم آ گیا شفارس کرو آدم نبی کہن گے میں کچھ نہیں جے کر سکتا چلو شیش پیغمبر دے کول چلو جناب وہ بھی کہنے میں کچھ نہیں کر سکتا نو دے کول میں کچھ نہیں کر سکتا بنی اسرائیل دے سارے نبیاں دے جدی امجد خلیل دے کول چلیے خلیل کہن گے میں کچھ نہیں کر سکتا ہر نبی دے کول ہن حساب لاؤ کم پیچ 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر ہے کوئی میٹ بھی لاؤ ایک میٹ بھی لاؤ 1,24,000 میٹ بنتا ہے کیوں بابا جی میٹ بھی لائیے 1,24,000 میٹ بڑھنا ہے ہر نبی کہندہ ہے میں کچھ چل دے عیسیٰ نبی دے کول پیارے عیسیٰ کیا کرتے میں کچھ نہیں سکتا پر میں تو راہ دا سکتا ایک بوا ہے جتو خالی کوئی نہیں مڑدا کیا عیسیٰ نبی کیڑا دروازہ کیا محمد کریم کو چلے جاؤ سرکار دے دروازے تے سرکار دا بوا ہے قوم نال میرے آقا دے کول سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا قرآن نے کیا والا سوف یؤتی کا ربو کا فتردہ ان قریب محبوبہ اسی تن راضی کرانگے جسے قوم آ گئی میرے نبی نے سر سجدے وچ رکھ لیا ساری سجدے میں ہوگا کھل جائیں گے زلفیں ساری سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں رو رو کے امت کی بخشش کی وہ دعا کریں گے گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار ذرا توجہ کرو لیکن میرے نبی نے کیا ضمانت 6 گلاں دی تسی دیو جنت دی ضمانت میں محمد کریم دینا پھر سن لو یاد کرو گل کرو تے جھوٹ نہ بولنا
پہلی شرط دوجی شرط امانت وچ خیانت نہ کرنا تیجی گل وعدہ خلافی نہ کرنا چوتھی نگاہ تھلے رکھنا پنجویں ہتھاں تو کسے تکلیف نہ دینا چھویں شرم گاواں دی حفاظت کرنا زنا تو بچنا میرے نبی نے کیا 6 گلاں دی ضمانت دیو جنت دا ضامن میں ہر بندہ احتساب کرے میں کردہ کی پیاں کیا میں کہتے گل گل جھوٹ تو نہیں پہ بول کیا میں کہتے امانت چ خیانت تو نہیں پہ کر امانت وچ خیانت تو نہیں میں کر رہے میں وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے ساڑی بدقسمتی او وعدیاں تے کون ٹردا ہے جی کیوں وعدیاں تے صحابہ کرام دی زندگی پڑھو میں پہلے کیا میں حضرت عمر فاروق دے جو موضوع بیان کی میں واقعہ بیان کر چکے یہ انہوں جاندہ ہی کوئی نہیں سی حضرت سعد نے ضمانت دیتی 3 دن بعد واپس آیا نظر نیچی رکھنا نگاہ تھلے رکھنا میں انہیں تھوڑی دیر پہلے بابا جی حدیث پاک پڑھے سرکار نے فرمایا جیڑا نظر پہ جائے تے فوراں نگاہ تھلے کر وہ عبادت وچ لذت محسوس کرے گا عبادت وچ لذت محسوس کرے گا انہوں محسوس ہوئے گا کہ میں رب تو ڈرے ہیں میں رب تو ڈرے ہیں یاد رکھو اور اگلی بات یاد رکھو جے بندہ نگاہ بری سنو ادھا وبال کی ہے کہندے نے ایک بندہ فوت ہویا ساڑی بیماری اتنی ساڑے وچ پھیل گئی نا زنا والی ایک بندہ فوت ہویا وہ کسی نے خواب چ ملیا انہیں کہ سنا انہیں کہ ہر گناہ میرا معاف ہو گیا ایک دی وجہ تو میں پھڑیا گیا کیا وہ غلطی کی سی کیا میں ایک منڈے شاوت نہ ہاتھ لایا سی دل چ پیڑ سی میں ہاتھ لایا صرف ہاتھ لایا اس گناہ میں پھڑیا گیا کیا کدی اسی نہ چیزیں سوچے صرف شاوت نہ ہاتھ لاؤنا دل جو پہڑایا بلکہ میں وہ خود اپنا نا واقعہ بیان کر دینے میں پھول گیا انہوں دا نام وہ کہتے ہیں میں استاد دینا جاندہ سا پیا میری ایک منڈے تے نظر پئی میں کہا استاد جی کیڑی سونی شکل ہے رب ایویں صورتاں بھی عذاب دے گا انہیں کہا استاد نے کیا تو پیڑی نیت نہ منڈے والے کیا تو دا انجام ویکھے گا کہتے ہیں میں قرآن دا حافظ سا میں قرآن پھول گیا خود اپنا واقعہ بیان کر میں استاد نے کیا تو پیڑی نظر نہ ویکھے پیڑی نظر نہ ویکھے خواہ مرد ہوئے خواہ عورت ہو میں نے یہ دسو یار حضرت عبداللہ بن نوجوان بیٹھے ہو تو حدیث اصلاح علی میں موضوع شروع کیتا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق دا پتر صحابی رسول بھی نے ہزاراں حدیث دے راوی بھی نے امام غزالی لکھ دینے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے دروازہ کھولے اپنے گھر دا یک دم ایک منڈا فوراں دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے تھوڑی دیر ہوئی ماڑا جب ہاں چلا گیا عبداللہ باہر نال والے پوچھتے نہیں عبداللہ تو نبی کو کوئی حدیث سنی ہے سن بھی سنا جڑا تو یکدم بوہ بند کیتا ہے اندر گیا تو رسول اللہ کو کوئی حدیث سنی ہے سنوی سنا عبداللہ بن عمر کہندے نے میں آقا کو سنیا جن نے نظر شابت دی نظر نال ویکھ لیا ادھے تے جنت حرام ہو گئی جنت غور کرو دسو عبداللہ بن عمر دروازہ بند پہ کر دیں امام اعظم جیسی مقلد ہے نا جی امام اعظم ابو حنیفہ بولو تو صحیح ہے امام جیسی مقلد ہے کدی اسی امام دی زندگی پڑھی ساڑی بدقسمتی کہ اسی جنہ دے پیروکاران اسی انہ دی کدی زندگی نہیں پڑھی امام تشریف فرمانے امام اعظم ابو حنیفہ آپ دیکھ کئی شگرد بڑے مشہور ہے دو نچ بہت زیادہ مشہور ہے ایک امام ابو یوسف ایک امام محمد جڑے امام محمد سن اے سرکار دے ہم نام بھی سن سرکار دا نام بھی نامی بھی محمد انہ دا نام بھی محمد لیکن اے حسن دے بھی کمال بادشاہ سن امام محمد امام دی نظر پئی ویکھیا ایک بچہ بیٹھا ہے 10-12 سال دا 9-7 سال دا 8 سال دا
درس دے رہے ہیں پڑھا رہے ہیں امام پوچھا پتر کیویں آیا ہے استاد جی میں بھی سبق لین آیا امام نے پتہ کی کیا بھئی یہ تو جی بچہ ہے معصوم ہے چھوٹا ہے کیا جا پتر قرآن پڑھی انہوں نے کہا جی ناظرے پڑھے کیا جا قرآن حفظ کر کے قرآن حفظ کر مقصد کسی ہے تھوڑا جا بڑا ہو جائے گا وہ 2-4 سال قرآن حفظ کرن تے لگ جان گے امام محمد حفظ کرن تے چل جا پتر قرآن حفظ کر کے پھر ہم ہی پڑھا لے چلے گئے 7 دن گزرے کنے دن بولو بولو کنے 7 دن گزرے امام دی نظر پئی پھر بیٹھے نے پترا میں تن کیا سی قرآن حفظ کر کے آمی دوبارہ کیوں آیا ہے ادب ناک دینے استاد جی قرآن تے میں حفظ کر آیا 7 دیاڑے اچھا استاد نے کیا یار گالے امام نے کیا صحیح نے اڈا ہے جڑا 7 دیاڑے قرآن حفظ کر جائے لیکن ہے چھوٹا شرط کی رکھی جا اپنے سر دی ٹنڈ کرایا وال کٹا دے ٹنڈ کرایا مقصد کسی پہ اے برا لگے گا لیکن سیرت کی کتاب چاہتا ہے جسے وہ دی ٹنڈ کرائے گی وہ بہتا سونا ہو گیا بہتا سونا ہو گیا شرط کی رکھی امام نے اگر پڑھنا ہی میرے اگے نہیں بمیں گا میرے پیچھے بمیں گا امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم بولو بولو امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ میرے پیچھے بمیں گا وقت گزردا گیا چراغ پہ بڑھتا ہے چراغ پہ سائے وچ داڑھی نظر آئی سائے وچ داڑھی نظر آئی کیا میرے پیچھے کون ہے کیا حضور میں محمد حضور میں تو اڈا شگرت محمد آپ فرماؤں لگے اچھا تیری داڑھی آ گئی امام دا تقوی ایک انہا عرصہ شگردہ چہرہ ہی نہیں ویکھا ہی نہیں پتا داڑھی آ چکی ہے ایسے امام نو اسی منن والے ہیں اسی ایسے امام نو منن والے ہیں اتنا تقوی کہ آج تو بعد ہون تیری داڑھی آ گئی ہون اگے بہ جائے اسی ایسے امام نو منن والے ہیں ٹھیک ہے اور 2 شگرد میں کیا بڑے مشہور سن امام یوسف امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایڈا امام یوسف سی نا یہ بڑا غریب کردہ سی غریب کردہ ماں انہوں پہ جے کام تے یہ آکے استادان دی کلاس چھ بہ جائے امام صاحب دی خیر کر جاوے شام نو پترا پیسے لے آندے نہیں آکے اممہ پہ کام ہی نہیں لبیا دوجہ دن کام نہیں لبیا تیجہ دن کام نہیں لبیا ماں نے کیا زمانے نے کام لبدا تین نہیں لبدا آج بھی ماشاءاللہ کئی پرانے انہوں نے کام نہیں لبدا یہی گل ہے کئی آج بھی نہیں لبدا لیکن یہ نیتوں ماڑے نہیں اسے آنے کہا گھر پیڑے لاہور بھی پیڑے کئی ہون بھی نہیں لبدا اوتے جا کے بے بو کے آگے ہوٹلاں تے بے کے آ جاندے نے لیکن امام یوسف ہوٹلاں تے نہیں سن بیندے امام اعظم دی محفل چ ماں لبدی پیچھے آ گئی ویکھیا بیٹھا ہے انہیں پھڑ باہنچ لے انہیں کہا اچھا تو مولویاں دے کھیڑے پہ گئے امام صاحب فرمایا بی بی انہوں پڑھن دے انہوں پڑھن دے بچہ تیرا ذہین ہے انہیں کہا گھر کوئی شے نہیں ہے کام کرے امام نے کہا تیاڑی دی میرے کو لے لیا کرے ایویں نہیں امام اعظم پہ جاندی امام نے شگرہ دی تیاری دینی مان اے امام یوسف غریب سی نا گوانڈی پاؤن لگے کوٹھے آج بھی ماڑا گوانڈی ہوئے نا تو ایٹ آگے نہیں رکھنے وہ نہ گلی چگے بتاؤں لگے دینے کہا یار میں ماڑا میرا پیچھے کارا امام ابو یوسف نے اگو پھر کئی حکارے ہوندے انہوں نے کہا جیسے تیریاں گڑیاں آئیاں سی کوٹھے ڈھالاں گے تیریاں آئیاں گڑیاں کوٹھے ڈھالاں گے اسی اپنے وقت گزریا اے امام نے امام دے کول علم حاصل کیتا اللہ جو میں نے کہا لیا جو بندہ اخلاص نہ چلے پھر رب بڑے پاڑ لاؤں ہے رب زبیدہ خاتون دا تو سا نام سنے ہیں میں بھی بڑی بیریوں دا ذکر کیتا ہارون رشید دی بیوی سی اپنا نیر مکہ شریف تو باہر عرفات آج بھی وہ آثار نے یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے انشاءاللہ کہ وقت ہے میں انشاءاللہ بیان کروں انشاءاللہ تو نیر کے میں کھودی گئی کی ہویا انشاءاللہ میں بیان کروں
زبیدہ تے ہارون میاں بیوی سن اے ملکہ سی بادشاہ رے پہلی خاتون سی جڑی عباسی خاندان دے وچوں ملکہ سی ہن آکڑی نو بڑی سی برادری دے جی ہے کسے گل تے میاں بیوی تو میں ہو پے تو میں ہو پے تے پتہ ہے زبیدہ نے کی کیا انہوں نے کیا ہارون آج تے گلاں انج پہ کردا ہے جویں جنمی ہوندے کیویں پہ کردا ہے جویں بولو صحیح جی میں ہارون نے پتا کو کی جواب انہوں نے کہا جی میں جہنمیاں جاتن طلاق روڑا پہ گیا ہن فیصلہ تے قیامت نو ہونا ہے کون جنتی کون جہنمی کی کریے ہر مولوی کو مسئلہ گیا حل نہ ہویا کریے تے کی کریے اے امام ابو یوسف وہ تو قاضی سن چیف جسٹس کہہ لو ہن دی زبان چیف جسٹس فیصلہ گیا انہاں کول کیا میں ہارون دے نال ملاقات کراؤں میں کوئی سوال کرنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا آیا کیا رولا کی ساری گل سنن تو بعد کیا فیصلہ قیامت نو ہوئے گا ہر مولوی یہ کہندا قیامت نو کیا میں ہنے کر دینا اے ہارون تو زندگی وچ کدی رب کو ڈرے ہوئے رب کو ڈرے ہوئے تو رب دے ڈر دی وجہ تو کام نہ کیتا ہارون سوچ کے کیا ایک باری کنی باری بولو کنی باری ایک باری ڈریا کیویں کہندا میں سفر تو کر آیا ایک میری نوکرانی ہے لونڈی نہیں نوکرانی کیونکہ لونڈی تو جائز ہوندی مالک نوکرانی نے میری خدمت واسطے آئی میری نیت خراب ہوئی میں اپنے بستر تے کول بلا لے بستر تے تو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو جس نیت نہ بلائی میں جسے کول بلا رہا وہ کم دی میرے قریب تو آ گئی لیکن جسے قریب آئی میں نے رب دا ڈر آیا ہارون کی کرن لگائے اے کمزور ہے تو حاکم ہے میں نے رب دا خوف آیا میں کہا جا چلی جا جسے ہارون نے گل کی تھی امام ابو یوسف کہندے نے مسئلہ حل ہو گیا تو جنتی ہے تو جہنمی نہیں کیا کیوں کیا میں قرآن پڑھدا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جیڑا رب کو ڈر گیا ایک نہیں دو جنتا جے ایک نہیں دو نے لہذا ہارون تو جنتی ہیں تے طلاق کیوں سی میں جہنمیت تین طلاق ہے زبیدہ پتہ لگ گیا بڑا جناب کھانے دا تمام ہویا زبیدہ نے جناب آول توفے تاہے پیجے جڑے اونٹا تے کوڑیاں تے لدے سن جدے وچ شہد دے کڑے سن شہد دے کڑے ہن حکم کیے قاضی نے دیتا کہ اے توفے تحائف ملکہ نے اس لیے بھیجے کہ میں طلاق تو بچ گئی ہوں زبیدہ دے نام سی حکم ہویا جاؤ میرے گھر لے جاؤ اگو بازار بند وہ کوڑے تے کھچر آ گئے اگو بازار بند کیا سامان کدا ہے انہیں کیا چیف جسٹس دا سامان ہے کن جانا ہے کریے تے کی کریے انہیں کہا اپنے کوٹھے ٹھاؤ رب نے گل پوری کی تھی انہیں کہا جا تیرا سامان ہے کوٹھے ٹھا لانگے تو گل کرن دا مقصد کی ہے اس امام نو منن والے جیڑا شاگرد نو اگے نہیں بٹھا رہا عبداللہ بن عمر اور یاد رکھو یہ بندہ بد نگاہی اور اس طرح دے معاملات ہو گئے بری نظر میرے نبی نے ارشاد فرمایا لعنت اس مرد جڑا عورت نو دیکھے لعنت اس عورت جڑی مرد نو دکھاوے اپنا آپ نمائش کرے یہ حدیث پاک ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا مرد وکھے گا عورت نشو نما کرے گی اپنے آپ نو وکھاڑے گی دو گروہ اس ٹائم پیدا ہونگے ایک دے ہاتھ وچ کوڑے ہونگے جڑے لوکاں نوں مارن گے دوسرا گروہ ہے گا عورتاں دا
جڑیاں لباس ایسا پہنن گیاں لباس پائے ہوئے گا پھر ننگیاں ہون گیاں اور عورتاں جو نے انہاں سراں دے اوپر جوڑے بنائے ہون گے یہ وقت آئے گا دسو آ نہیں گیا ایسے ایسے لباس نے عورت دوپٹہ لینا اپنی توہین پہ سمجھ دیئے لباس اس قسم دا پائے ادھے نہ زیادہ ہوتا لباس پاؤن دے باوجود جسم ننگا ہو رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا ایسا وقت آئے گا میرے نبی نے فرمایا لباس پاؤن گے لیکن بے لباس ہون گے ہوئے گی عورت وہ وقت آ نہیں گیا بولو صحیح عورت نے ایسا ایسا لباس پہننا شروع کر لیا ایسا ایسا لباس بلکہ اسی تو تھوڑا جہا ساڈا پنڈ دا دیہات دا ماحول ہے تھوڑا جہا کدے پوش ایریے وچ چلے جاؤ تے فیصل آباد دی لاہور اسلام آباد دی میں تمہیں مثال نہیں دیندا ایتھے فیصل آباد ایسا ایسا عورت نے لباس پائے ہیں انہوں شرم نہیں ہوندی ویکھن والے نوں جا جاندی ہے ویکھن والے نوں شرم ہوندی ہے پھر کوئی ساڈے رنگا ہوے جے منہ تے داڑھی مبارک رکھی ہے سر تے ٹوپی یا دستار رکھی انہوں بہت ہی شرم ہوندی میں ہن اینوں کی کما کی ٹھیک میرے نبی نے فرمایا وقت آئے گا سرکار نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر نظر کل قیامت دے دن ہوئے گا ہر اکھ روئے گی ہر اکھ بولو بولو ہر اکھ قدوں قیامت والے دن ہر اکھ روئے گی میرے نبی نے ارشاد فرمایا دن نہیں رون گے کتنے بندے نہیں رون گے بولو بولو کتنے نہیں رونے تین نہیں رون گے سونیا کون نہیں روئے گا فرمایا ایک جنہیں بری نظر نال نہیں بیکھیا ہوئے گا ایک دی آنکھ نہیں روئے گی ایک جدی آنکھ اللہ واسطے راتی جاگی ہوئے گی عبادت کی تھی بیداری کی تھی ہوگی اللہ لے جاگی اللہ لے عزیز نماز پڑھ دیں تو کسی نے بکھاؤں نہیں پڑھی دی آکھے بلانا آکھے بڑا نمازی نماز رب دیئے کسے دی نہیں جے کسے دے احسان کوئی نہیں بیداری اللہ لئی بلکہ میں نے یاد آگیا بزرگ بیٹھے نے بابے بلے شاہ دا واقعہ نہیں انہیں کیا بدنے حرام کھامی راتی چوری کری آپ بلے دے انہیں کیا مرید آئے انہوں نے کہا بابا جی کو وصیت کرو فرمایا دنے حرام کھامی راتی چوری کریں انہیں کیا کوڑا نے کیا بابے نے وصیت چنگی کی تھی انہیں کہا گل پوری سنی کرو غصہ حرام ہے دنے تن جو مرضی کہی جائے کھائی پی جائیں رات چوری تو مراد لوگ سو جان تو اللہ دی عبادت کریں راتی لک کے اللہ دی عبادت کریں بلکہ میں نہ انہوں پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا بہت عرصہ پہلے میری نظر گزریا ایک بادشاہ سی تھے اپنے اس خطے ہندوستان دے مغلان دا دور سی وہ بزرگاں نے وصیت کی تھی بزرگاں نے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جدی کدی تہجد نہ رہی ہوئے غالباً یہ التمش دا واقعہ ہے التمش دا بابا جی التمش بادشاہ انہوں نے کہا میرے خیال سے شاید نظام الدین اولیاء سن یا بزرگ کوئی سن انہوں نے ایک بادشاہ ایک التمش ہویا ادھر ہون جناب دنیا کھڑی جنازہ ہے اگے کوئی نہیں پیوندا بزرگان دی وصیت مطابق یہ اگے تا آ گئے تے آکھ پتہ کی کیا انہوں نے کہا بابا جی چنگا نہیں جے کیتا میرا راز پان چھڑیا جے میرا راز کھول دیتا جے وصیت کی سی جن تاجد نہ رہی ان کے وقت حکم ہو کے راتی لوگ کے عبادت کر دو ایک آنکھ جڑی رب لئی جاگی ہوئے گی او قیامت میں ایک او جڑی تھلے رہی ہوئے گی بری نظر نالی بیکھے ہوئے گا تیجی آنکھ میرے نبی نے فرمایا قیامت نو نہیں روئے گی جن نے جناب زندگی وچ اللہ تو ڈر دے ہویا جس آنکھ چوں آنسو نکلے ہون گے اللہ تو نکلے ہوں گے او آنکھ بولو صحیح او آنکھ نہیں روئے گی یاد رکھو زنا تو نکاح بیتا ساڑی بدقسمتی یقین کر لیں ساڑا نکاح مہنگا ہی اتنے کو ہو گیا ہے اتنا ایک مہنگا ہو گیا جردہ حساب ہی کوئی نہیں سرکار جی حدیث سے پا کہ نکاح وچ آسانیاں پیدا کرو نکاح وچ بولو بولو نکاح وچ انہیں میں جمعے تو پہلے نہیں جی بابا جی ایک کتاب دا مطالعہ پہ کرتا تھا انہیں حالانکہ موضوع نہیں سی میں میرے سامنے آیا وہ کچھ لکھیا سی میں انہوں پڑھن لگ گیا وہ شادی دی اوپر لکھیا سی شادی دی اوپر لکھیا سی یقین کرو انہیں کمال لکھ دیتا
انہیں کہا ساڑھا نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بچیاں گھر بیٹھیاں بڑھیاں ہو گئی ہیں صرف سامان واسطے. انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات دے مالک سن, سیدہ کائنات نے جو چاہنا دے سکتے سن. سرکار نے ایک چمڑے دی چٹائی, ایک لوٹا, ایک مسلح, اس طرح دیا صرف چیزاں دیتیاں سن کہ میری امت تنگ نہ ہوئے. ساڑھا نکاح مشکل ہو گیا, نکاح مشکل ہو گیا. سرکار نے ارشاد فرمایا نکاح کرو, زنا تو بچو, زنا تو بچو. جس بندے طاقت ہے وہ نکاح کرے, جس چ طاقت نہیں وہ جہاد کرے. نکاح دی طاقت مراد وہ کو پیسے نہیں ہیں, بیوی دا خرچہ نہیں چک سکتا, گھر کوئی نہیں. ہن ہر چیز ہونے دے باوجود ساڈے اج کل دے منڈے نہیں جی دی کیڑی گل ہے, ہاں گل ہسی پا چھڑ دے. ماں پیو کئی نے یقین ساڈا شعبہ اتنا ہے نا بابا جی, ہن کئی اوندے تواڈے ول وی اوندے نے, منڈا نہیں پہ مندا جی اینوں تو سمجھاؤ, منڈے تکاؤ جی. میرے کو خود کئی بندے آئے کہ میرے منڈا ہے انہوں سمجھاؤ تسی کو نکاح کرے, نکاح کرے. یاد رکھو نکاح کرو, نکاح کرو. میرے نبی نے ہمیں نہیں ارشاد فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمان ہے, میں بیان کر چکا لیکن پھر سن لو کہ میرے نبی تین چیزاں پسند نے, تین ہی میں نے پسند نے. نبی کیڑی کیڑی پسند ہے؟ کیا نبی پاک نو ایک نماز پسند ہے, ایک خوشبو پسند ہے, تیجی نکاح تے حیا والیاں عورتاں پسند ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان تے میں نے بھی تین پسند نے. نکاح کرو. میرے نبی نے فرمایا لوگو نکاح کرو, زنا دے کڑو بچو. اور جو زنا ہے ان بادشاہ یاد رکھو, جو نکاح ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے پوری دنیا دے وچ چلنا ہے. میں کچھ چیزاں نے جڑیاں زیادہ وضاحت نال نہیں بیان کر سکتا کیونکہ عورتوں نے بھی سننا ہے. ایک سید بادشاہ نے اللہ انہوں نے خوش رکھے لاہور دے نے, وہ ہر جمعہ دا میرا بیان سن کے پھر میں میسیج بھی کر دے. ہر جمعہ دا بیان لاہور دے نے, میں انہوں نے نہیں ویکھے, انہوں نے میں نہیں ویکھے, صرف بیان سن دے. کل پرسوں میں میسیج کر کے اندے نے اسی سیدہ کائنات دا تہاڈا موضوع سن رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. اور جو میں نے سن دے نے کل ہفتے نہیں اتوار تک جو ہی بڑائی صاحب نے اپنے میں اس لیے کچھ چیزاں نے جڑیاں وضاحت نال نہیں کر سکتا کہ گھراں دے وچ عورتاں نے بھی سننا ہوندا. یاد رکھو زنا جو ہے اس دے کولوں بچو, خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے, خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے. اور یاد رکھو نکاح ایسی چیز ہے, نکاح ایسی چیز ہے کہ اگر نبی دی سنت سمجھ کے کر لو تو ان ثواب ہے, تو ان کی ہے. اور ادھے فائدہ کی جے رب کو ڈر جائے بندہ نا, حرام کام واسطے رب کو ڈر جائے, رب بندے نے صلح ایسا دے گا. مفتی امین صاحب نے ایک واقعہ لکھیا سی بڑی مدت پہلے میری نظر چ گزریا کہ حرام تو جڑا بچہ ہے اللہ انہوں کی دیندا ہے. کہندے نے بادشاہ دیاں بیگماں سحر واسطے باہر گئیاں, باہر گئیاں سحر کر دیاں جنگل چ ایک شہزادی سی نال جوان بادشاہ دی بیٹی, وہ کدے تھوڑی اگے نکل گئی پھل لبدی. واپسی تے جڑے پہرے دار سن انہاں کیا بس ساریاں سواریاں بگی چ بیٹھ گئیاں. اودوں وقت اداں سی نے وہ پہرے داراں دی اتنی جرات بھی نہیں سی ہوندا بھئی شہزادیاں کو جا کے ویکھ لے, گنتی کر لے, بس بیٹھ گئیں. شہزادی پیچھے رہ گئے, او چلے گئے رات ہوئی, شہزادی پریشان ہے میں کدھر جاواں کی کراں. قریب لبدی لبوندی انہوں کو مسجد نظر آئی, ایک مسجد نظر آئی, اس دے وچ چلی گئی. رات ہوئی ایک مسافر جوان بھی چلدا اس مسجد وچ آ گیا. ویکھ کے حیران ہے, سامنے ایک جوان شہزادی سر تو پیراں تک زیور پائے, سر تو پیر. ہاں اس جنگل اتھے بندہ کوئی نہیں, پرندہ کوئی نہیں. نفس نے کیا نالے سونا لوٹ, نالے سونا لوٹ, نالے اپنا کام کر. میں پہلے کیا تو نہ سمجھ آ رہی, اپنا کام کر. دل کہن لگا نہ کری اے 4 دن دی دنیا مرنا بھی ہے, کل رب نو بارگاہ وچ کی منہ لے کے جائے گا. نفس نے پھر تنگ کیتا, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. کول چراغ پہ بڑھدا ہے, انہیں نہ اپنا نہ انگلیاں جتے کیتی انگلیاں. انہیں کیا بیک دیاں اگر آگ چل گئی قیامت والی بھی چل جائے گی. انہیں انگلی ہوتے کی تھی, انگلی سڑی انہیں پچھن کر لئی, چاٹک سکون رہا.
جھٹ بعد نفذہ پھر غلبہ آیا انہیں پھر کیا بے نہیں پہلے آگ چل انگلی کی ایک دو انگلیاں ساڑھ دارے رہتے اگر آگ چل گئیاں قیامت والے دن دیئے چل جان گئیاں قیامت والے دن دیئے چل جان گئیاں سویر ہوئی بادشاہ دے سپاہی لب دے آگئے شہزادین پڑھیا بادشاہ دا دربار رات کتے رہی ہیں کس طرح ایک مسافر بادشاہ نے کہہ دی تاؤن لا دیو ساری رات ایک غیر مارا مرد نہ رہی ہے میری عزت دا جنازہ نکل گیا لوگ تانے مارن گے لوگ مینے دین گے تیری تھی کسے نہ رات جنگل وچ لے آئی مار دیو او شہزادی کہن لگی بابا مارن تو پہلے ایک گل یاد رکھی پہلے او جوان بلا جنہیں میرے نہ رات گزاری ہے ادا ہاتھ بیک پھر میں نے ماری پہلے او جوان بلا لے ادا ہاتھ بیک لے پھر میں نے مار دیں بادشاہ نے کیا انہوں لیا کہ پیش کرو دربار بیچ ہاتھ بیکیا ہاتھ سڑے ہو انگلیاں سڑی ہوئی کیوں جوان لا انگلیاں کی ہویا انہیں کیا بادشاہ میں راتی دل وچ وسوسہ آیا میں سوچ پہ گیا اے تے دنیا دی آگے چیک کر دیا کرے چل گیا قیامت بھی چل جائے گا میں ساری رات ہاتھ ساڑ دا رہا انگلیاں ساڑ دا رہا تیری دھی دے قریب نہ ہویا بادشاہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے یار ایڈا نیکوکار اتفاق ایسا بادشاہ دا پتر کوئی نہیں سی بادشاہ کہندا اے جوان قریب ہو جڑا ایڈا نیکوکار ہوے جدا انہاں رب تے توکل ہوے میں تن شاہی لباس دینا شاہی تنجنا پروٹوکول دے کے تیرے میں اپنی دھی دا نکاح کرنا بادشاہ نے ادھر نکاح کیتا نکاح کرنے تو بعد نے کیا میرا پتر کوئی نہیں آئی تو بعد پتر تو ہیں لے تخت بھی آئی تو تو لے لے اور مفتی صاحب اس واقعے تو کہ لکھ دینے کہ آپ فرماؤں نے ذرا غور کرو انہیں چاٹدہ حرام تو بچیا رب نے ساری زندگی لی کوئی شہزادی دے دیتی ساری زندگی لی کوئی شہزادی دے دیتی لے جو چاٹتوں حرام تو بچے ہیں تن سلہ رب نے کیا میں دینا ساری زندگی لی میں تنے دے دینا ساری زندگی لئی یہ دے دینا ذرا غور کرو توجہ کرو لیکن ساڑی بدقسمتی کہ اسی اس پاسے زیادہ جا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے تو انہوں پتا ہے میں رات کدی 12 بجے ہونا کدی 1 بجے ہونا کدی 2 بجے مختلف بیانہ سلسلے کدی میں تو روڈاں دی حالت بیان کرا ساڑی بدقسمتی ساڑے ملک دی فیصل آباد دی باہر دی نہیں ایسی حالت رات دے ٹائم کہ مختلف چونگا مختلف عورتیں کھڑیاں نے صرف زنا علی دعوت دیں گے ساڑھے محکمے نے وہ منتھلی رہ رہے ہیں ساڑھے محکمے نے وہ پیسے لے رہے ہیں تھانے والا وقت لے رہے ہیں چوکی والا وقت لے رہے ہیں فیصلہ بات دے ایسی کسی جگہ نے رات دے ٹائم عورتیں کھڑیاں صرف زنا علی ساڑھے ملک دے پھر آگے دن کرونا آ گیا پتہ نہیں کی کچھ پرسو بجلی کڑکی ہے ہاں جی کدی آج تک اس طرح دی اگے بھی بجلیاں کڑکیاں سا کدی اس طرح دی کڑکیاں سا سرکار نے ارشاد فرمایا وقت آئے گا رب والعذاب آؤں گے رب کدی یہ سوچیا قوم لوط تے عذاب کیویں آیا قوم لوط تے میں نے انہیں تھوڑی دیر پہلے امام غزالی نے ایک واقعہ لکھیا کہ جیسے قوم لوط تے عذاب آیا نا اس زنا بازی منڈے بازی دی وجہ تو انہوں نے ایک بندہ ایک تاجر اس ٹائم مکے سی حرم دے طواف پہ کردہ سی تو پتھر برسے ایک پتھر دے نا دا سی پتھر جیسے انہوں وجن لگا رب نے کہا نا ایک گھر میرے ہی رک 40 دن تک امام غزالی لکھ دینے پتھر ہوا وچ رہا کنے دے 40 دن ہوا وچ کھڑا رہا وہ حرم تو باہر نکلیا اس ٹائم وجہ انہوں ہی مار دیتا اجے تک تو پتہ نہیں کی کچھ ہونا ہے کیوں ساڑی قوم رب کو تو ڈردی ہی نہیں پئی سن رب دا خوف نہیں رہ گیا یاد رکھو حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے نے اے پہ جان اپنے ساتھیاں نہ حج تے ایک جگہ تے نہ ڈیرہ لایا ڈیرہ لائے وانا تے باقی نال دے سنگی نے قریب شہر سی
انہیں کیا سی کچھ کھان پین لیا انہیں پکا لیا کہ آج اس طرح ہی ہوندے سن نا جی وہ رستے پکاؤندیاں جانا پہ ٹریاں جانا تے اتے نے ایک بدو عورت سی پہاڑ تے انہیں ویکھیا ہن اللہ دا ولی ہوئے تو سونا عورت بدنیت ہوئی جلدی جلدی قریب آ گئی سلیمان کو جی دے آپ نے سوچیا کوئی کھان پین منگ دی کہ میرے نال دے سنگی شہر گئے نے تے ہونے لے کے ہوندے نے سی روٹی پکاؤن لگیا تینوی دے انہیں کیا او نہیں او دے جیڑا عورت مرد کو منگ دیئے جس چیز دی عورت نو طلب ہوندی آپ نو گل سمجھ آپ نے اتنے زور نہ چیخ ماری نا وہ عورت ڈر گئی او تے چلی گئی آپ نے مونا دعا گوڑیں جلے رہا چیخا مار رہا رو رہا چیخ رہا دوست آئے آپ دا رو رو کے نا گڑا بے گیا سے انہیں کیا سلیمان کی ہویا واقعہ سنایا انہیں چیخا مارنیاں شروع کر دیتی کیا تو ان کی ہویا تسی کیوں چیخا پہ مار دیو انہیں کیا سلیمان تو ہی سائیں جڑا بچ گئے اسی ہو بیا اسا اس مکاری وچ آ جانا اسی اس لئے پہ چیخ دیں تو سائیں جو بچ گئے آئیں اسی ہوں دے اسی دے وچ آ جاندے یاد رکھو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کر دینے فرمایا طوالت کرن والا لوتی فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا حالانکہ جنت دی خوشبو 500 سال دور ہونی ہے 500 سال راہ پہ ہونا ہے 500 سال دا جنت دی خوشبو ہوندی ہونی میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا جنت دی بولو بولو جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا اور یاد رکھو زنا جو ہے اس سے کوڑو بچو نوجوان بیٹھے ہو کسرت نال نکاح کرو کوئی ضروری ہے کہ بڑا لمبا بیاہ ہوئے تا ہونا ہے میں راتی بھی بھائی عمر دی مہندی سی اس دے وچ بیان پہ کردہ سا صرف 6 شرطاں نے نکاح دیا بس 2 فرض نے 1 واجب ہے 3 سنتاں نے بس 6 چیزاں نے نکاح دیا 2 فرض کیڑا کیڑا اجاب قبول کروانا آتن قبول ہے آتن قبول ہے پہلا فرض دوجا 2 گواہ ہونا 2 فرض پورے ہو گئے 1 واجب ہے حق مہر شرعی واجب پورا ہو گیا 3 سنتاں نے خطبہ پڑھنا جس طرح پڑھے جاندے چھوارے تقسیم کرنا اور حیثیت دے مطابق ولیمہ کرنا یہ بھی کوئی نہیں 1000 بندے دا ولیمہ ہو گیا تھا ایک بندے حیثیت نہیں ہو 5 7 10 دوست بلا لے دعوت کر لے دا ولیمہ تو نہیں ہو گیا حیثیت دے مطابق حیثیت نوجوان بیٹھے ہو یہ کوئی ضروری نہیں والدین دے اگے بھی گزارش ہے کہ بچے نے بچیاں نے ساڑیاں بیٹیاں نے آج کل ساڑھا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا وہ جی بچی کی دی میں کورس کر لما میں کورس کر لما میں کر لما بچیاں دی عمر ننگ رہی بچیاں بڑھیاں ہو رہی ہیں بچے بڑھے ہو رہے ہیں کئیاں دے جناب داڑھی جبال چٹے آ گئے ہیں ایتے بیاہ نہیں ہویا پہلو انہاں پسند کوئی نہیں ہوندہ بعد چ انہاں پسند کردہ کوئی نہیں حقیقت گل ہے پہلے کڑیاں نے وہ نخرے کر دیا نے میں نہ پڑھیاں نہ پڑھے بعد چ پھر اس ٹائم جس ہوئے 2 بال سفید ہو گئے سر دے پھر انہاں کوئی نہیں پتا لے سی مائی لے یہ کر تیسری بڑی اہم بات نوجوان بیٹھے ہو ساڑھے عموماً نوجوان 2 چیزاں جو آج بڑا کترا رہے ہیں عمر ننگا رہی بیوہ ہے میں نکاح نہیں کرنا متعلقہ ہے میں نکاح نہیں کرنا میرے نبی نے 3 نکاح فرمایا سب تو پہلا نکاح میرے نبی نے بیوہ نال کیتا پھر سرکار نے اما عائشہ صدیقہ کواریاں سن کواری نہ نکاح کیتا پھر کچھ امہات المومن ایسی انسان جنہاں طلاق دے معاملے سن میرے نبی نے وہ بھی نکاح کیتا میرے نبی نے 3 نکاح کیتے ہیں بیوہ نال بھی طلاق نال بھی کماری نال بھی صرف امت نو درس دین لئی لوکو نکاح ہر عورت نہ کر لینا اس واسطے حضرات انہاں چیزاں دے اوپر تھوڑی تھوڑی اسی توجہ دینی شروع کریے یقین کرو ساڑھے معاشرے وچ اج بھی بہت سارا بدلاؤ آ سکتا ہے لیکن ساڑھی بدقسمتی ہے کہ ساڑھا نوجوان اس پاسے نہیں آ رہا نکاح والے پھر ایک ساڑھی بدقسمتی اور بھی بڑی ہے اگر کوئی منڈا غریب گھر کہہ دے نا میرا بیاہ کرو ساڑھے وڈے پھڑ جوتی لیندے نے کھلو جا تین دسیے تین ایڈی آخر آئی ہے نہیں اس بچے دی گل سنو اس بچے دی گل سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث پاک بیان پہ کرتا آخری حدیث پاک کان کھول کے بزرگ بیٹھے ہو سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک بندے شہوت ہو اوے
جوانی ہے پنجابی دا جوانی دا غلبہ ہے وہ اس نیت نکاح کر لوے کہ میں برا کام نہ کرا میں نکاح کرا میرے نبی نے فرمایا انہوں ڈبل ثواب ملے گا تو ساڑھے آجڑا بزرگ جوتیاں لا لیندے نا کھڑو جاتا ہے اندس یہ تینے ایڈی جڑی مستی چڑی ہے نہیں جڑا بچہ عزت نال کہہ رہے ہیں بیٹی کہہ رہی ہے اس کا بھی نکاح کرو انہوں نے نکاح کرو زنا تو بچ جان گے اگر اس یہ نہیں کریں گے پھر معاشرے وچ خرابی جے اچھائی کوئی نہیں ہونی پھر جو خرابی در خرابی ہوندی جائے گی پھر معاشرے تباہ ہو جان گے بلکہ اج ساڈی پوری دنیا جو ہے وہ تباہی دے کنارے چلی گئی کثرت دے نال کس دی وجہ تو زنا دی وجہ پیچھے میں ایک رپورٹ پہ ٹائم ہو گیا ٹون دی آواز میرے کان جا گئے میں ایک رپورٹ پہ پڑھتا تھا کہ تقریباً 1 سال ہو گیا بابا جی پوری دنیا دے زنا خانے بند نے جوا خانے بند نے شراب خانے بند نے سال چو اس کال تو مرتے کوئی نہیں گیا ان رپورٹ والے نے کیا اگر پوری دنیا انہاں مستقل طور تے بند کر دے لیکن غیر مسلم قوم اس چیز سال چو کوئی نہیں مرے اس کال کہ جوا خانہ بند سی فلانا مر گیا جی شراب خانہ بند سی مر گیا جی زنا خانہ بند سی مر گیا کوئی نہیں مردا اس دن ایک رپورٹ والے نے لکھیا انہوں نے کہا اگر سال چ کوئی نہیں مریا تو ساری زندگی بھی نہیں کوئی مر سکتی ٹھیک ہے اس لئے دعا کریا کرو اور انہاں چیزاں کو بچیا کرو اللہ تعالی عمل دی توفیق